حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے ان بابرکت کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ فرشتہ اس سے نرمی کراتا ہے، یعنی موت کی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ فرشتہ اللہ کے حضور اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے نور کے ساتھ قبر میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ان کلمات کا روحانی اثر اتنا گہرا ہے کہ بندے کی پوری رات گویا عبادت بن جاتی ہے، اس کے سونے کا ہر لمحہ ذکر بن جاتا ہے، اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، اور اس کا بستر سکون و نور سے بھر جاتا ہے۔ یہی کلمات قبر میں چراغ بن کر آتے ہیں، اندھیری راتوں میں نور بن جاتے ہیں۔ تنگ و تاریک قبر ان کلمات کی برکت سے کشادہ اور وسیع ہو جاتی ہے، اور فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، تو سو جا جیسے دلہا اپنی پہلی رات سوتا ہے۔ یہ کلمات نہ صرف دنیا میں سکون عطا کرتے ہیں بلکہ قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ وہ اپنے رب کریم کے سامنے کہیں گے، یا رب العالمین، یہ وہ زبان ہے جو ہمیں رات سونے سے پہلے پڑھا کرتی تھی، آج اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما۔ یہ کلمات چھوٹے ہیں مگر ان کی عظمت و برکت بہت عظیم اور وسیع ہے۔ یہ سونے سے پہلے پڑھے جانے والے الفاظ دراصل دل کی بیماری، روح کی روشنی اور ایمان کی علامت ہیں۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چکی پر ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، محنت اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر خادمہ مانگ لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود بھوکے رہتے ہیں، میں ان سے کیسے کچھ مانگوں؟ مگر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں تو شرم سے کچھ نہ کہہ سکیں، واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ خود ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ دوں؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا، وہاں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ اس کا ہے جو یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے اور اس کے دل کو نہیں توڑتا، جو یتیم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر لقمے پر اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوں۔ اور ایک دن جب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بدو دیوار پر پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے کہ اس کو روک سکیں۔ آپ نے فرمایا، جانے دو، وہ فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسجدیں پاکی کے لیے ہیں، گندگی کے لیے نہیں۔ بدو یہ نرمی دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حلم کسی میں نہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف نماز اور روزہ نہیں، دین حسن اخلاق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں مکہ کے گرم پتھروں پر لٹایا جاتا، جن کی پسلیوں پر پتھر رکھے جاتے صرف اس لیے کہ وہ آہد آہد کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا عمل جنت کی نوید بن گیا ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ ایک اور دن ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں آپ کو نہ دیکھوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر آخرت میں آپ جنت کے بلند درجے میں ہوں اور میں نہ پہنچ سکوں تو کیسے صبر کروں گا؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، تم قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگے۔ یہ الفاظ موت کو سکون، قبر کو جنت اور روح کو ایمان کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں، اور یہی عمل ایک سچے عاشق رسول کی پہچان ہے، کیونکہ جو دل اللہ کے ان پاک ناموں پر سوتا ہے وہ دنیا میں سو کر بھی عبادت کرتا ہے اور مر کر بھی جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر جو شخص ان کلمات کو روزانہ کی عادت بنا لے تو وہ ہر رات کو ایسے سمیٹتا ہے جیسے فرشتے اس کی نیند پر پہرا دے رہے ہوں، اور رب تعالیٰ اپنی رضا کے نور سے اسے ڈھانپ دیتا ہے۔ اور جب وہی شخص صبح آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا کام اگر نماز ہو تو گویا دن کا پہلا لمحہ اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، جو نماز چھوڑے وہ گویا دین کی بنیاد کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سستی سے نماز پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، افسوس اس پر جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہلکا سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے، اے بلال اذان دو تاکہ ہم راحت پائیں۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو دل سجدے میں جھک جائے وہ دنیا کے کسی سامنے نہیں جھکتا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے، مگر نمازیوں کو نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر وہی نمازی اگر دل کا سخی ہو تو اس کے ہر صدقے میں نور ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، تقدیر کو بدلتا ہے اور قبر کو منور کرتا ہے۔ کسی کو پانی پلانا، مسکرا کر بات کرنا، کسی کی پریشانی سن لینا، یہ سب صدقہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنواں وقف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے جنت خرید لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، صدقہ دینے والا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جو صدقہ چپکے سے دیا جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ ریا سے پاک ہوتا ہے اور دل کی گہرائی سے نکلا ہوتا ہے، اور جس دل میں صدقہ ہے اس میں والدین کا ادب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا اور پوچھا، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی ایک رات کے درد کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اور پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، پھر ماں، پھر ماں، پھر تیرا باپ۔ ماں باپ کی خدمت ایسی عبادت ہے جس کا عرش پر اعلان ہوتا ہے، جو والدین کے چہرے پر محبت سے دیکھے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آتے ہیں وہ عظیم ترین ہستی جن کی زندگی سراپا رحمت، سراپا اخلاق اور سراپا وفا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں زخمی ہوئے، خون بہا، فرشتہ آیا اور کہا، اگر کہیں تو ان پہاڑوں کو ان پر ملا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایمان والے آئیں۔ جب مکہ فتح ہوا سب دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ زبان وہی تھی جو بد دعا نہیں کرتی تھی، یہ ہاتھ مبارک وہی تھے جو مارا نہیں کرتے تھے۔
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی شرمندہ ہو جاتے۔ ایک شخص نے آپ کے ہاتھ میں لرزتے ہوئے ہاتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، میں تو ایک بندہ ہوں جو کھانا فرش پر بیٹھ کر کھاتا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں آنسوؤں میں اور دن امت کی فکر میں گزرتے تھے، اور آپ کے غلام صحابہ، وہ عاشق، وہ جانثار، وہ قربانیاں دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو تو میری رات بے چین گزرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں اپنے پاؤں سے سوراخ بند کرتے ہیں تاکہ نبی پاک کو کوئی اذیت نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دشمنوں کے نرغے میں بھی نعرہ تکبیر لگا کر رسول اللہ کے عشق میں لڑتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری تلوار سے 100 جنگیں لڑی گئیں مگر میں بستر پر مرا کیونکہ اللہ نے مجھے ہمیشہ اپنی راہ میں محفوظ رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، اور وہ دعا زندگی بھر میرے ساتھ رہی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانے کی پلیٹ سامنے آتی تو رونے لگتے اور کہا، حضرت مصعب شہید ہو گئے، کفن کے لیے کپڑا کم پڑ گیا اور آج میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں، کیا میں ان کے برابر ہوں؟ یہ صحابہ وہ تھے جن کے ہر لمحے میں دین کے لیے تڑپ تھی، ہر سانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہر عمل میں قربانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے ان بابرکت کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ فرشتہ اس سے نرمی کی درخواست کرتا ہے، یعنی موت کی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ فرشتہ اللہ کے حضور اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے نور کے ساتھ قبر میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ان کلمات کا روحانی اثر اتنا گہرا ہے کہ بندے کی پوری رات گویا عبادت بن جاتی ہے، اس کے سونے کا ہر لمحہ ذکر بن جاتا ہے، اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، اور اس کا بستر سکون و نور سے بھر جاتا ہے۔ یہی کلمات قبر میں چراغ بن جاتے ہیں، اندھیری راتوں میں نور بن جاتے ہیں، تنگ و تاریک قبر ان کلمات کی برکت سے کشادہ ہو جاتی ہے، اور فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، تو سو جا جیسے دلہا اپنی پہلی رات سوتا ہے۔ یہ کلمات نہ صرف دنیا میں سکون عطا کرتے ہیں بلکہ قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یہ الفاظ موت کو سکون، قبر کو جنت اور روح کو ایمان کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں، اور یہی عمل ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، کیونکہ جو دل اللہ کے ان پاک ناموں پر سوتا ہے وہ دنیا میں سو کر بھی عبادت کرتا ہے اور مر کر بھی جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر جو شخص ان کلمات کو روزانہ کی عادت بنا لے تو وہ ہر رات کو ایسا سمیٹتا ہے جیسے فرشتے اس کی نیند پر پہرا دے رہے ہوں، اور رب تعالیٰ اپنی رضا کے نور سے اسے ڈھانپ دیتا ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا جنت کی ضمانت بن جاتا ہے، وہی ذکر جو قبر کو روشن، روح کو محفوظ اور موت کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لو اور یقین رکھو کہ رب العالمین تمہارے لیے فرشتے مقرر کرے گا جو تمہاری نیند میں حفاظت کریں گے، اور اگر روح قبض ہو جائے تو تم بغیر حساب و عذاب جنت میں جاگو گے۔ پھر ایک اور صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں غلام تھے، کفار نے ان کی پیٹھ کو دہکتے کوئلوں پر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گوشت جل گیا مگر زبان سے صرف اللہ ایک ہے نکلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک دن ان کی پیٹھ دیکھی اور رو دیے، فرمایا، خباب، جنت تمہارا استقبال کرے گی کیونکہ تم نے دنیا میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، ہم نے اسلام کے لیے سب کچھ کھویا مگر بدلے میں ایمان جیسا خزانہ ملا۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت میں سچائی عطا فرما، ہمیں ان کلمات کا ذاکر بنا دے جو تیری رضا کا ذریعہ ہیں، ہمیں نمازوں کے سجدے، صدقات کا نور، والدین کی خدمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
عزت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عشق عطا فرما۔ ہمیں موت کے بعد بھی تیری رحمت کا لباس اڑھا دے اور ہمیں حوض کوثر پر اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔